دوسرا دن بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی اسلامی مہینہ قمری مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اگر 29 کا ہوا شعبان کا مہینہ تو پھر روزہ جمعرات کو بنے گا، اور اگر شعبان کا مہینہ 30 کا ہوا تو پھر روزہ جمعۃ المبارک کا بنے گا۔ دونوں صورتوں میں آنے والا جو جمعہ ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آئے گا۔ تو چند باتیں آنے والے مہمان مہینے کے استقبال کے لیے بطور استقبالیہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا معنی و مفہوم اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رمضان رمز سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ تو چونکہ یہ مہینہ بھی ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ مہینہ بھی ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے رمضان المبارک کے ہر ایک حرف کی الگ وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رمضان کا ہر حرف رمضان المبارک کی فضیلت پر دلالت کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا حرف ہے را، را سے ہے رحمت کا مہینہ، یہ آنے والا جو مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا دوسرا حرف ہے میم، میم سے ہے مغفرت، کہ یہ آنے والا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا لفظ رمضان کا جو تیسرا حرف ہے وہ ہے غاد، اس سے ہے ضمانت، جنت کی ضمانت، کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت لے کے آ رہا ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوا دیا، اللہ کو راضی کر لیا تو جنت پکی ہے۔ رمضان المبارک کا لفظ رمضان کا چوتھا حرف الف، الف سے ہے الفت، انس، کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے الفت کا مہینہ ہے، انس کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا پانچواں حرف نون، کہ یہ نور والا مہینہ ہے، نورانیت والا مہینہ ہے، اس کے اندر مساجد بھری پڑی ہوتی ہیں، لوگوں وہ آدمی بھی آپ کو رمضان المبارک میں نظر آتے ہیں جو 11 مہینے آپ کو کبھی مسجد میں نہیں نظر آتے، نئے نئے چہرے رمضان المبارک میں مسجد میں نظر آتے ہیں۔ وہ الماریوں میں ہمارے گھروں میں قرآن پاک جو رکھے ہوتے ہیں 11 مہینے ان کو خواتین اٹھا کر نہیں پڑھتی، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہ بھی قرآن پاک کھول کے پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ مساجد کی الماریوں میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، نمازی آتے ہیں، فرض پڑھے چلے گئے، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 11 مہینے یہی ترتیب ہوتی ہے، لیکن 11 مہینے وہ بھی پورے نمازی نہیں ہوتے، اکا دکا بڑی قلیل تعداد کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نمازیوں سے بھی مسجد بھری پڑی ہوتی ہے، اور الماریوں میں قرآن ختم ہو جاتے ہیں لیکن پڑھنے والے ابھی باقی ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی، صف اول کے اندر کوئی اس طرف قرآن پاک لے کے بیٹھا ہے، کوئی اس طرف قرآن پاک لے کے بیٹھا ہے۔ تو یہ نورانی مہینہ ہے، عبادت کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، نورانیت کا ماحول ہوتا ہے، روحانیت کا ماحول ہوتا ہے، اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے رمضان المبارک سے متعلق، فرمایا کہ سائنسدان تو آج ہمیں نئی نئی تحقیق ہمارے سامنے لاتے ہیں، ہمارے اکابرین سلف صالحین بزرگ، انہوں نے ہمیں پہلے ایسی باتیں بتائیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جہاں آج محنت کر کے سائنس پہنچی ہے وہ ہمارے اکابر نے پہلے سے ہمیں بتا دی ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان کا پہلا دن شمار ہوتا ہے، یہ تجربہ کر لو۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق کہ 50 سال تک میں نے تجربہ کیا، رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے اس وقت جو 5واں دن جو تاریخ ہوگی، 5واں دن میں 5واں روزہ ہوگا، وہ آنے والے جو رمضان میں ہوگا وہ پہلا روزہ وہی شمار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام عبادات کو منسلک کیا ہے قمری تاریخ کے ساتھ، شمسی تاریخ کے ساتھ منسلک نہیں کیا۔ اگر رمضان المبارک کا تعلق انگریزی تاریخ کے ساتھ ہوتا، شمسی تاریخ کے ساتھ ہوتا،
اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا کہ پھر جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان آیا گرمیوں میں تو پھر ساری عمر اس کی زندگی میں گرمیوں میں ہی رمضان رہے گا، جس کی زندگی کے اندر سردیوں میں رمضان آیا تو پوری عمر پھر اس کی زندگی کے اندر رمضان سردیوں میں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو تعلق ہے وہ شمسی تاریخ کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ قمری تاریخ کے ساتھ لگایا، چاند کی تاریخ کے ساتھ لگایا، تاکہ تاریخیں بڑھتی رہیں، موسم بدلتے رہیں، فرق ہوتا رہے۔ ایک بندے کی زندگی میں چاند کی تاریخ کے ساتھ رمضان کو منسلک کرنے میں یہ حکمت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں گرمیوں کے روزے آئیں گے تو پھر ہماری زندگی میں سردیوں کے بھی روزے آئیں گے، گرمی موسم بدلتا رہے گا، آگے پیچھے دن ہوتے رہیں گے، تو یہ حکمت ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے، فرماتے ہیں 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کی ایسی مثال ہے جیسے یوسف علیہ السلام سمیت 12 مہینوں میں سے یوسف علیہ السلام نمایاں تھے، باقی 11 بھائی ہیں ان میں سے یوسف علیہ السلام نمایاں کردار کی حیثیت رکھتے ہیں، فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ویسے ہی سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کی مثال یوسف کی سی ہے، رمضان المبارک کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ جیسے وہ 12 بھائیوں میں سے 12واں بھائی یوسف علیہ السلام فضیلت والا، ویسے ہی 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک بھی ایسے ان 11 مہینوں سے سب سے زیادہ فضیلت والا اور محترم اور مقدس ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو پورے سال کا دل ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ پورے سال کا دل ہے، اور اگر یہ رمضان المبارک یہ دل اگر درست رہا تو سارا سال درست رہتا ہے، اور اگر یہ خراب رہا رمضان تو پھر سارا سال خراب۔ تو اس وجہ سے رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کر عبادت کی جاتی ہے، معافی مانگی جاتی ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالی۔ اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے معاملات کو صاف کرتے ہیں، کسی کا حق ہمارا ہوتا ہے تو اس سے یا تو معافی مانگتے ہیں یا اس کا حق اس کو ادا کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس سے پڑوسی ناراض ہیں، اس سے اس کے بھائی ناراض ہیں، اس سے اس کے بھائی تکلیف میں ہیں، اس کی شر کی وجہ سے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، یا اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، یا اس کے دل کے اندر کسی کا بغض بھرا ہوا ہے، کسی کی نفرت بھری ہوئی ہے، کسی کی عداوت بھری ہوئی ہے، کسی کی سے حسد کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ مصلے پہ کھڑا ہو کر دانے پہ دانے ڈالے جا رہا ہے، تسبیح پھیرے چلے جا رہا ہے، سجدے پہ سجدے کیا جا رہا ہے، لیکن دل کے اندر بھائی کا بغض لیے ہوئے ہے، دل کے اندر بھائی کی نفرت جمائے ہوئے ہے، اس کے پڑوسی اس سے تنگ، اس نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، حق تلفی کی ہوئی ہے، تو اس کے سجدوں کا وہ نور اسے نہیں ملے گا، وہ سجدوں کی نورانیت اور روحانیت وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے رمضان المبارک سے پہلے یہ ترغیب دی جاتی ہے، یہ تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی حقوق العباد کا معاملہ صاف کر لو، کیونکہ حقوق العباد کا وہ مسئلہ ہے کہ جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، جب تک اگلا بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب رحمان بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ بھی فرمائیں گے کہ یہ میرا حق نہیں، میرے فلاں بندے کا حق ہے، وہ تجھے معاف کرتا ہے تو میں رحمان بھی معاف کروں گا، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو میں رب رحمان بھی معاف نہیں کرتا۔ تو رمضان المبارک کی تیاری میں سے سب سے پہلی تیاری اور سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف کریں۔ معافی تلافی زبانی کلامی نہیں، میسج کے ذریعے سے معافی نہیں، وہ معافی نہیں ہے جو صرف سٹیٹس پہ لگا دیا کہ مجھے ہمیں معاف کر دینا، ہاں فیس بک پہ پوسٹ چڑھا دی کہ میں معاف، رمضان آنے والا ہے مجھے معاف کر دینا۔ ہاں خود جاؤ بالمشافہ ملاقات کرو، حق ادا کرنا ہے تو ادا کرو، زبانی کلامی آمنے سامنے ملاقات کے ذریعے سے اپنے معاملات حل کرو۔ صرف واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ، فیس بک کے پہ پوسٹ لگانے سے یا اسی طرح سٹیٹس لگانے سے معافی تلافی نہیں ہوتی۔ اگر معافی مانگنا اتنا آسان ہوتا تو پھر حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت نہ ہوتا کہ گھر بیٹھے بیٹھے صرف واٹس ایپ پہ معافی مانگ لی، معاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے لیے اپنے دل و دماغ میں عبادت، روزہ، تراویح، قرآن تلاوت، اعتکاف، لیلۃ القدر، ان سب چیزوں کے
مزے لوٹنے کی نیت دل و دماغ کے اندر پہلے سے ہو، پہلے سے اپنا ذہن بنا ہوا ہو کہ عظمت والی راتیں آ رہی ہیں، عظمت والے دن آ رہے ہیں، میں نے انشاءاللہ العزیز میں نے مکمل تراویح 30 دن تک مکمل 29 کا چاند ہو یا 30 کا میں نے ہر روز تراویح پڑھنی ہے، کبھی تراویح کی چھٹی نہیں کرنی، کبھی میں نے جو ہے نا روزے کی چھٹی نہیں کرنی، کبھی میں نے جو ہے نا اپنے رمضان کے معمولات کو اوپر نیچے نہیں کرنا، دنیا کے معمولات کو اوپر نیچے کرنا پڑا تو کر دوں گا لیکن رمضان المبارک کے معمولات کو اوپر نیچے نہیں کروں گا۔ یہ پہلے سے تہیہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے گزشتہ سال میں قاری صاحب کا مکمل قرآن تراویح میں نہیں سنا تو اس سال نیت کرے کہ پچھلے سال میرے ناغہ ہو گیا تھا، پچھلے سال میرے کچھ سپارے رہ گئے تھے، چھٹیاں ہو گئی تھی، میں مکمل قرآن تراویح میں سماعت نہیں کر پایا تھا، اس سال انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں کہ الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک مکمل قرآن تراویح میں قاری صاحب کا سنوں گا۔ یہ نیت پہلے سے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی اس نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیت جب پہلے سے ہوگی، اگر کسی عذر کی وجہ سے معاملہ اوپر نیچے ہو بھی گیا تو اللہ نیت کی وجہ سے ہمیں کامل ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے نیت پہلے سے۔ تو رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ کہ جو اللہ کا مہمان مہینہ ہے، جب مہمان کسی کے پاس آتا ہے تو اگر معزز ہوتا ہے، مہمان محترم ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، بڑی دور سے آیا ہوتا ہے، بڑی چاہت سے آتا ہے، تو پھر اس کا اتنی ہی چاہت سے استقبال کیا جاتا ہے، اتنی ہی چاہت سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کی ضیافت کی جاتی ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے، کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب جب وہ مہمان آپ حضرات سے خوش ہو کر واپس اپنے اہل و عیال لوٹتا ہے تو پھر میزبان کی جا کے تعریف کرتا ہے، کہتے میں فلاں کے گھر میں گیا تھا، انہوں نے بڑا اکرام کیا تھا، دسترخوان اعلیٰ قسم کا سجایا تھا میرے لیے، بڑی مہمان نوازی کی تھی، پرکشش ضیافت کی تھی، قابل تعریف ہے وہ گھر، لائق تحسین ہے وہ گھر، وہ جا کے تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح اسی بات کو سمجھ لیں، اسی مثال کو رمضان کے اوپر بھی فٹ کر لیں کہ یہ مہمان ہے، کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان ہے، اور اس نے اپنی مہمانی کے دن پورے کرنے کے بعد واپس ہمارے کردار، اعمال، گفتار، اقوال کے بارے میں رپورٹ دینی ہے۔ کس کو دینی ہے؟ اللہ کو دینی ہے۔ اگر یہ جا کے ہماری سفارش اگر یہ مہینہ جا کے ہماری سفارش کر گیا، اللہ کے حضور ہمارے بارے میں یہ کہہ گیا، یا اللہ میں فلاں علاقے کے اندر جب میں مہمان کی حیثیت سے پہنچا، میرا بھرپور استقبال کیا، مکمل روزے رکھے، مکمل تراویح پڑھی، یا اللہ میری راتوں کا قیام اور دن کا صیام بڑی پابندی کے ساتھ کیا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، یہ راضی ہو کر گیا تو رب رحمان بھی راضی ہو گیا۔ اور اگر یہ ناراض ہو کر گیا، اس نے جا کے یہ رپورٹ پیش کی کہ اے اللہ میں تو مہمان تھا لیکن دن دہاڑے ہٹے گھٹے ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود فلاں علاقے کے لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، تراویح نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، تو بتاؤ یہ مہمان جس نے اس کو مہمان بنا کر بھیجا تھا، جب ہمارے منفی یہ رپورٹ پیش کرے گا، نیگیٹو یہ ہماری رپورٹ پیش کرے گا، تو رب رحمان خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ منفی انداز کے اندر اگر ہمارا کردار اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو وہ تو ہماری ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ یاد رکھیں رمضان المبارک جیسے نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی رمضان المبارک میں گناہوں کی سزا بھی دگنی ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ باہر جھوٹ بولتا ہے، اب وہی بندہ مسجد میں آ کے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تو اس نے بولا ہے، باہر بھی بولا، مسجد کے اندر بھی بولا، لیکن جو باہر والی جھوٹ کا گناہ ہے وہ کم ملے گا، اس کو گناہ کم سزا ہوگی، لیکن اگر وہی جھوٹ مسجد کے اندر آ کے بولا تو ڈبل سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ کا احترام نہیں کیا، اس مقدس مقام کا۔ ایک بندہ اپنے جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اب وہی بندہ بیت اللہ میں جا کے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرتا ہے،
تو گناہ دونوں گناہ سیم ہے لیکن سزا ڈبل ہے. یہاں والی جو سزا ہے وہ سنگل، لیکن وہی گناہ اگر حدود حرم کے اندر جا کے کیا، بیت اللہ میں جا کے کیا، مسجد حرام میں جا کے کیا، تو ڈبل سزا اس وجہ سے ملے گی کہ جگہ کا احترام نہیں کیا. بالکل ایسے ایک شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، دوسرے مہینے میں گناہ کرتا ہے، وہی بندہ رمضان المبارک کے تقدس کا خیال نہ کر کے رمضان المبارک میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رمضان المبارک میں گناہ کرتا ہے، تو اس کو اس کے گناہ کی سزا بھی ڈبل ملے گی کہ اس